صفحہ نمبر 313 یعنی پیج 313، اور احادیث نمبر ہے 245، حدیث نمبر 245 اور صفحہ نمبر 313 معارف الحدیث۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم انتہوا۔ معارف الحدیث، احادیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ۔ رائٹر ہیں مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ صفحہ نمبر 313 اور احادیث نمبر ہے 245۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر آپ کے پیچھے سوار تھا کہ آپ نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لڑکے، تو اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ، یعنی اس کے احکام کی تحمیل اور اس کے حقوق کی ادائیگی سے غافل نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا خیال فرمائے گا اور دنیا و آخرت کی آفات و بلیات سے تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کو یاد رکھ، تو اللہ کو یاد رکھ جیسا کہ یاد رکھنا چاہیے، اس کو تو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو کسی چیز کو مانگنا چاہے تو بس اللہ سے مانگ، اور جب کسی ضرورت اور مہم میں تو مدد کا محتاج اور طالب ہو تو اللہ ہی سے مدد اور اعانت طلب کر، اور اس بات کو دل میں بٹھا لے کہ اگر ساری انسانی برادری بھی باہم متفق ہو کر اور جڑ کر چاہے کہ تجھ کو کسی چیز سے نفع پہنچائے تو صرف اسی چیز سے تجھ کو نفع پہنچا سکے گی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر دی ہے، اس کے سوا کسی چیز سے نہیں۔ اور اسی طرح اگر ساری انسانی دنیا تجھ کو کسی چیز سے نفع کی بجائے نقصان پہنچانا چاہے تو صرف اسی چیز سے نقصان پہنچا سکے گی جس سے نقصان پہنچنا اللہ نے پہلے ہی سے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے تجھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکے گا۔ اٹھ چکے قلم اور خشک بھی ہو چکے صفحے، اٹھ چکے قلم اور خشک بھی ہو چکے صحیفے۔ تشریح، حدیث کا مطلب و منشا اور اس کی روح یہی ہے کہ ہر قسم کا نفع و نقصان اور دکھ آرام صرف اللہ ہی کے ساتھ ہے، اس کے سوا کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر کسی بندہ کو کوئی نفع یا نقصان یا دکھ یا آرام پہنچانا چاہیں تب بھی اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ وجود میں وہی آئے گا اور وہی ہوگا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور کلمہ تقدیر جس کو اب سے پہلے لکھ کر فارغ ہو چکا ہے اور اس کی تحریر خشک بھی ہو چکی ہے۔ ایسی صورت میں اپنی حاجات کے لیے کسی مخلوق سے سوال کرنا اور اس سے مانگنا صرف نادانی اور گمراہی ہی ہے، لہٰذا جو مانگتا ہو اللہ سے وہ اللہ سے مانگو، جو بھی مانگنا ہو، اور اپنی حاجات کے لیے اسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اور اس سے لینے کی صورت یہی ہے کہ اس کو اور اس کے احکام و حقوق کو یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا اور تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا اور دنیا و آخرت میں تم پر فضل فرمائے گا۔ چونکہ کتاب الایمان میں تقدیر کے بیان میں پوری وضاحت اور تفصیل سے بتایا جا چکا ہے کہ تقدیر کا مطلب کیا ہے اور تقدیر کو ماننے کے باوجود عمل اور تدبیر کی ضرورت کیوں ہے، اس لیے اس شبہ اور وسوسہ کے متعلق یہاں کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ ناظرین میں سے اگر کسی کو اس بارے میں خلجان ہو تو معارف الحدیث جلد اول میں تقدیر کا بیان پڑھ لیا جائے، وہاں یہ رپورٹ ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔